اوے اللہ کے بندے، عشق کی منزل ابھی بہت دور پڑی ہے، عشق کی منزل ابھی بہت دور پڑی ہے۔ عاشق بندہ ایسے بن جاتا ہے، کھپنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، رولنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو رلانا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عشق عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بات صرف ربیع الاول کی نہیں، بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنے۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والضحیٰ، اے محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب مجھے رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس والضحیٰ اور واللیل اذا سجا اس کی بڑی پیاری تفسیر لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، اے محبوب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اے محبوب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب مجھے آپ کی گھنی زلفوں کی قسم۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے، لوگوں کو جا جا کر بتاتے کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، مجھے میرے رب نے یہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسے ہی وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ وحی کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اور بند بھی اس قدر ہوا۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی نازل ہوتی، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اطلاع دے دیتے۔ اب وحی کا سلسلہ جو بند ہوا تو مشرکین کہنے لگے محمد تیرے رب نے آج تجھے وحی نہیں بھیجی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھیجی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد پھر پوچھنے لگ گئے کہ محبوب محمد تیرے رب نے تیرے پاس وحی نہیں بھیجی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھیجی۔ تو اتنا وحی کا سلسلہ ختم ہوا کہ پہلے جہاں 2 دن بعد 4 دن بعد آتی تھی وحی، اب جو ہے ہفتے گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، حتیٰ کہ کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قد ودعک ربک، کہ محبوب کو، کہ پیغمبر کو، کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس بدبخت نے تو اتنا تک کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہمارے تو نام لیتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، وہ کہنے لگی محمد تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ اب دل غمگین ہے، دل پریشان ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنکھوں کو اٹھا کر آنکھوں میں آنسو لیے محبوب اللہ کی دربار میں فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے ساحر کہا میں نے برداشت کیا، انہوں نے مجھے پاگل کہا میں نے برداشت کیا، انہوں نے مجھے مجنوں کہا میں نے برداشت کیا، انہوں نے مجھے دیوانہ کہا میں نے برداشت کیا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ مولا اب برداشت نہیں ہوتا، کہ اب بات تیری ذات پر آ گئی ہے، یا اللہ کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو اس وقت اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ ان آنکھوں کے جھکنے سے پہلے لجپال رب نے فوراً جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دے کر بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو تسلی دو۔ کیا فرمایا؟ والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اس چمکتے ہوئے چہرے کو بھی بھلا کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ واللیل اذا سجا، ان پیاری زلفوں کی قسم، کہ ان پیاری زلفوں کو بھی بھلا کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اب قرآن پاک کا انداز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیے، اپنے محبوب کو کس طرح منا رہے ہیں۔ جب محب اور محبوب آپس میں روٹھتے ہیں نا، ناراض ہوتے ہیں، تو اب جو محب ہوتا ہے نا، وہ محبوب کو جب منانے لگتا ہے تو اس کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، اس کے چہرے کی تعریف کرتا ہے کہ میں تیرے سے کیسے جدا ہو سکتا ہوں، میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ میں تو تیرے سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی انداز اختیار کیا، اور یہ انداز اس قدر عالی شان اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسمیں اٹھائی۔ تجھے اور مجھے قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا، مجھے میرے بیٹے کے سر کی قسم، مجھے تیری قسم،
نہ بھائی نہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی نہ تو اس نے شرک کیا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہے نہیں اٹھانی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قسم اٹھائیں گے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روک دیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی، کہ یہ محب اور محبوب کا تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی قسم اٹھائے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے، تو اللہ اپنے محبوب کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہوتا ہے نا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پھر اپنے محبوب کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ بھی قسم نہ اٹھاتا۔ تو میرے بھائی اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، مختار کل ہے، جو چاہے اسے وہی پوچھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو آدم کو سجدہ کروا دے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ وہ چاہے تو آدم کو سجدہ کروا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے کیا پریشانی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن تجھے اور مجھے یہ روک دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہے نہیں اٹھانی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، محبوب والضحیٰ، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، میں نے آپ کا چہرہ بنایا تو قسم اٹھائی، میں نے آپ کا چہرہ بنایا تو والضحیٰ کہا، آپ کی زلفیں بنائی تو واللیل اذا سجا کہا، آپ کا شہر بنایا لا اقسم بہذا البلد، آپ کی پیشانی بنائی تو میں نے کہا والقمر، آپ کے ہونٹ بنائے تو میں نے کہا شفتین۔ تو محبوب ایسے پیارے چہرے کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ جب بھی کسی سے دوری ہوتی ہے نا تو دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو دوری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مجبوری بن جاتی ہے، دور ہونا پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بیٹا ماں سے دور ہو جاتا ہے، باہر کے ملک کمانے چلا جاتا ہے، ماں باپ سے دور ہو گیا نا، اب یہ اس کی مجبوری ہے۔ خاوند بیوی سے دور ہو گیا، کمانے چلا گیا، مجبوری ہے، کمائی کرنی ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی سے دور ہو گیا، کیوں دور ہوا؟ جی باہر کمانے گئے ہوئے ہیں، مجبوری ہے۔ اور دوسرا جو انسان دور ہوتا ہے کسی سے، وہ ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ درمیان میں آپس میں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان میں جو ہے دوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس دوری سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ بیوی کو خاوند سے ناراضگی ہے، میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر پہلے سے محبت تھی تو اب بھی محبت ہے، صرف دل میں ناراضگی آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ مشرکین تانا دینے لگے نا کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ کا رب آپ کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ محبوب میں نے کائنات بنائی تو وہ بھی آپ کے لیے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میں نے اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ جو کائنات بنائی گئی یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا صدقہ ہے۔ یہ کائنات جتنی بھی بنائی گئی، اس کائنات کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ میں زمین کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ اے چاند تجھے چاندنی اس وجہ سے عطا کر رہا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا ہے۔ اے پھل پھول تمہیں چاشنی اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب میں تجھے کیسے بھول سکتا کہ تیرے لیے ہی تو میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ محبوب تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اتنا نوازنا ہے، اتنا نوازنا ہے، اتنا نوازنا ہے کہ آپ لیتے لیتے نہیں تھکیں گے اور میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ ان کو کیا پتا آپ کی شان کے بارے میں؟ آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے عالم دنیا میں اما آمنہ ان کے بطن میں تشریف لے آئے، تو اب بطن مبارک میں آ جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح میں رہنے سے بہتر ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن مبارک میں تشریف لے آئے تو اس وقت میں اگر مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں
تو درخت تو بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں جہاں جہاں سے گزرتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے درخت جو ہے سلام کر رہے ہیں۔ میں جہاں جہاں سے گزر رہی ہوں، میں کسی پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں تو وہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے موم بن جاتا ہے، نوکیلا بن کر مجھے زخمی نہیں کرتا۔ میں اسی طرح کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود میرے طرف اوپر آ جاتا ہے۔ میں اگر بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی ہوں تو بکریاں ایک ہی جگہ چر رہی ہیں، مجھے تنگ نہیں کر رہی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں آمنہ کے بطن مبارک میں تشریف لے آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اسی طرح اماں آمنہ کے بطن مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لے آنا، یہ اماں آمنہ کے بطن مبارک سے بہتر تھا۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون شدہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھلے دھلائے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی گندگی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں تھے، جیسے ہی تشریف لائے فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں آمنہ کے بطن سے بہتر ہوا یا نہ ہوا؟ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایک قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہتر بن گیا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا تو یہ جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے بہتر بن گئی۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہ جوانی سے بہتر بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ صرف چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، میں تو ہر آنے والا کل آپ کا بہتر بنا دوں گا، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے کہ تم جو چاہتے ہو کہ ہر انسان ہوتا ہے نا، ہر انسان بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اسی طرح شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاذ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے جو اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہم نے اس زندگی کو سیکھنا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر ہم سیکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا تبھی ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، کامیاب بندہ وہی ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، ایسے نہیں ہے۔ عاشق رسول بندہ تبھی بنے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے ہیں تب تو وہ عاشق رسول کہلانے کا حقدار ہے۔ اوے اللہ کے بندے، عشق کی منزل ابھی بہت دور پڑی ہے، عشق کی منزل ابھی بہت دور پڑی ہے۔ عاشق بندہ ایسے بن جاتا ہے، کھپنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، رولنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو رلانا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عشق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں ہم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عاشق کہلانے کے حقدار ہیں، اس عشق کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے نہیں ہیں تب پھر میرا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور آپ حضرات کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ کیسے بھائی؟ بچہ کہے ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، شاگرد کہے استاد جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، استاد کہے بیٹے ہوم ورک کر کے آنا ہے، فلاں کام کر کے آنا ہے، شاگرد کہے استاد جی میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ابو کہے پانی پلا دے، نہیں جی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، بازار سے سودا سلف لا دے، نہیں جی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، چار پائی باہر ڈال دے، نہیں جی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، کام میں میرا ہاتھ بٹا دے، نہیں جی یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ حضرات خود انصاف سے بتائیں کہ اس بیٹے کو باپ سے محبت ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے نا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے ہی نہیں ہیں تب ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں؟ نہ میرے بھائی، ابھی عشق کی منزل بہت دور پڑی ہے، عشق کے لیے تو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو داڑھی سے ہی نفرت ہے، الٹا جو داڑھی رکھ لیتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں دعویٰ کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نے رکھنی ہے دل میں،
لیکن وہ صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہمیں واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔